اور جنات اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں، جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثرات ہو گئے۔ پھر انہوں نے جادو، جنات، اثرات توڑوانے کی بہت کوشش کی، بکرے دیے، چیزیں دیں، پیسے دیے، مال دیے، بہت کچھ دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ ایک دفعہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا، ہم اس سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو، جنات، اثرات اور بندشیں بہت زیادہ، فلاں کو اتنے پیسے، فلاں کا اتنا کیا، فلاں کا اتنا کیا، اتنا کیا۔ تو کشف کی دنیا میں کسی نے دیکھا اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن ہے، جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا۔ قرآن ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا، کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں۔ کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں۔ وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا، قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور قرآن چھڑواتا ہے۔ قرآن نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہنم میں لے جانے کا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا سسکیاں ختم ہو گئیں۔ کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا۔ کوئی نفع نہیں ہوا۔ قیامت کا دن ہوگا، سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے، سورۃ ملک تبارک الذی، یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے، الفاظ پہ غور کرے، یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ، یا پھر اس کی بخشش کر دے۔ اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورت ملک پڑھے گا۔ یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے۔ سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی، سوچے تو صحیح۔ ختم قرآن ہے آج تسبیح خانے کا، 27 کی رات ہے، اور تسبیح خانے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟ اخبار روز آتا ہے،
آج کا اخبار کل کا پرانا ہو گیا. اور قرآن زندگی میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے یا 2 دفعہ لیا جاتا ہے. آج بھی پریس قرآن بہت زیادہ چھاپ رہے ہیں. کہاں جاتا ہے؟ جنات پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ لے جاتے ہیں. ایک تو قرآن کا پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا. دوسرا، قرآن کوئی اخبار تو نہیں ہے کہ روز نیا اخبار ہوتا ہے، روز نئی چیز ہوتی ہے. قرآن تو ایک دفعہ لیا جاتا ہے، 2 دفعہ لیا جاتا ہے، 4 دفعہ لیا جاتا ہے. پریسوں کی پریس قرآن چھاپ رہے ہیں آج بھی. کہاں جاتا ہے؟ میں نے کئی پرانے بابے، ایک نظام الدین صاحب ہوتے تھے بابا جی مٹھائی والے، کئی لوگوں سے میں نے تذکرے پوچھے مٹھائی کی دکان. اس نے کہا جی مٹھائی تو کھانے کا ذوق ختم ہو گیا ہے، نمکین چیزیں لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اب پہلے میٹھی چیزوں کا ذوق ختم ہو گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں مٹھائی بکتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے یہ لے جانے والا انسان نہیں ہے. مٹھائی بہت کھاتا ہے جنات، اور قرآن جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں. اندرون سندھ میں ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا. ہماری سپیکر کی ٹیم لگتا ہے بے توجہ بیٹھی ہے، بے توجہ بیٹھی ہے، کچھ سو رہی ہے. ریچھ اور کتے کا مقابلہ ہو رہا تھا. اصول یہ ہوتا ہے کہ ریچھ باندھ دیا جاتا ہے اور 2 کتے اس پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات طاقتور کتا ہو تو ایک کتا ہوتا ہے، ایک کتا ہوتا ہے. دونوں کتے اسے، اور کتے کی دم اکثر کاٹ دی جاتی ہے کہ ریچھ کے ہاتھ میں کتے کی دم آ جاتی ہے. قدرت کا نظام یہ ہے کہ یہ ریچھ اور کتے کی جنگ ہو رہی تھی. ہوتے ہوتے اچانک ریچھ چھوٹ گیا، اس کا رسہ ٹوٹ گیا اور وہ دوڑا، اور دوڑ کے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں گیا اور سر پہ قرآن لے کے آیا، اور دونوں نچلی ٹانگوں سے چلتا چلتا سر پہ قرآن لے کے آیا، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، ہائے نکل گئی. کہتا تھا اے قرآن کے ماننے والوں، بے زبانوں کو ذلیل نہ کرو، بے زبانوں کو زخمی نہ کرو، بے زبانوں کی بوٹیاں بوٹیاں نہ کرو. ہماری دل میں قرآن کی اتنی عظمت ہے. ریچھ کا پیغام یہ تھے، ریچھ کا پیغام تھا یہ کہ تمہارے دل میں اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں. ایک پرانی بستی تھی، گاؤں تھا، میں مسجد میں گیا، جمعے کا دن تھا، میرے ساتھ کچھ حضرات اور بھی تھے. میں نے کہا مسجد کو صاف کرتے ہیں. مسجد کے صحن میں ایک چٹائی پڑی تھی، وہ چٹائی اٹھائی تو نیچے اور تھی، وہ مٹی ہوئی پڑتی ہو چکی تھی. وہ اٹھائی تو نیچے اور تھی، یعنی چٹائی مٹی ہو گئی تو اوپر اور بچھا دی. ساتھ ہی سامنے گاؤں کے چودھری اور بڑے کا گھر تھا. مجھے یاد ہے اس وقت کرولا 86 کھڑی تھی، اور کرولا 86 نئی آئی تھی، 86 ماڈل کرولا نئی آئی تھی، مجھے یاد ہے. اور پھر نیچے سے کیڑے مکوڑے بچھو چیزیں نکلنے لگی. صفوں کے نیچے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، اور جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کتا تھا. گرمی سخت تھی تو اندر کتے نے ٹھنڈک کی وجہ سے زمین کو ایسے کھود کے مٹی کو اس نے جگہ بنائی ہوئی تھی. کتا بھاگ گیا. اب میں نے کہا مسجد کی صفائی کریں. جب مسجد کی صفائی کی تو میں قرآن پاک کی طرف گیا تو قرآن پاک میں بھیڑوں کا چھتا آیا، بھیڑوں کا چھتا تھا، بھیڑوں نے چھتا بنایا ہوا تھا. کیوں؟ آج تک کسی نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. اور قرآن پاک کی نیچے جگہ پہ ایک قرآن دوسرے قرآن پہ چڑھا ہوا تھا، اس کے نیچے جگہ تھی. میں نے جو دیکھا نا، نیچے سانپ ہے، سانپ ہے،
اور کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا میری ٹانگوں میں کوئی چیز لپٹ رہی ہے، میری ٹانگوں میں سانپ لپٹ رہا تھا۔ ہم نے جا کے مسجد کے نظام کو خراب کر دیا، کوئی چیز کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، کوئی کہاں چھپی ہوئی تھی، صفائی کے بہانے ہر چیز نکلنا شروع ہو گئی۔ پاؤں والے میں نے سانپ کو مار دیا، اس سانپ کے لیے میں نے اس کو پہلے کیلا، اور سانپ کو اگر کیلنا ہو تو انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سورۃ والسماء والطارق کی آخری 3 آیات، یہ 11 دفعہ پڑھ کے میں نے دم کیا، اور پھر میں نے اس کو چھوڑا، دم ہٹایا۔ کیوں؟ بے بس کر کے نہیں مارنا، خیال کر۔ اس کے بعد پھر اس کو مارا۔ اچھا، یہ واقعہ ہو گیا، کچھ ہی عرصے کے بعد اس گاؤں کا جو بڑا تھا، اس کے گھر کی خواتین مجھ سے دوائی لینے آئیں، جی ہم وہاں سے آئی ہیں فلاں۔ میں نے کہا ہاں وہ سامنے مسجد ہے، ایسے 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 کہہ رہے۔ ہاں، میں نے کہا ان کی گاڑی کرولا 86 ہے، اس نے سمجھا اس کو کشف ہوتا ہے، آپ کو یہاں تک ہی پتا چل جاتا ہے؟ میں کہ نہیں، میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا پہنچی سرکار ہے۔ اور ان کے گھر میں جو مصائب اور مصیبتیں، اور ان کے گھر میں جو تباہی، اور ان کے گھر میں جو تکلیفیں، اور ان کے گھر میں جو مشکلات، اور ان کے گھر میں ناکامیاں کیسی تھیں؟ ایسی جیسے تہس نہس کر دیا چیز، ایسی۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا رکھنا ثواب۔ قرآن سے دوستی، رمضان قرآن کی یاد دہانی ہے، رمضان قرآن سے دوستی اور تعلق ہے۔ جو قرآن پاک اٹھائے اسے چومے، روز ایک صفحہ پڑھ لے، ایک ورقہ پڑھ لے، ایک رکوع پڑھ لے، آدھا پارہ پڑھ، ایک پاؤ پڑھ لے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن اٹھائے، اور قرآن اٹھانے کے بعد اس میں انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے قرآن کے اوپر انگلی پھیرے، اور انگلی پھیرتے پھیرتے یا تواب و یا کریم و پڑھے، اللہ پاک اس کے بخت، برکت، عزت، دولت میں اضافہ کرے گا۔ اور جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سے دوستی، قرآن سے تعلق، قرآن کے ساتھ اللہ نے نسبت قائم کی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک درویش سے حضرت بین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد لیاقت پور کے ساتھ، حضرت کے مریدین تھے، حضرت کو لے کے گھر، حضرت دعا فرما دیں، اہل حدیث حضرت کے سارے مرید تھے، حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت ایک گھر میں دعا کے لیے تشریف لے جائے گئے، پھر دوسرے گئے، تیسرے میں، چوتھے میں۔ حضرت نے فرمایا، فقیرو، جب سے قرآن چھوڑا ہے تمہارے گھر میں جنات کی گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، لانگھے بڑے پن، گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور جنات خبیث شیاطین تمہارے گھر میں آتے ہیں، بیماریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، دکھ چھوڑ کے جاتے ہیں، تکلیفیں چھوڑ کے جاتے ہیں، غلاظتیں، خباثتیں، جھگڑے، نفرتیں، بے برکتیاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کیسے؟ کہا کہ گندی نالی میں آپ نے دیکھا ہوگا، گرمیوں میں کتا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گندی نالی میں بیٹھا ہو، اور وہ کتا آپ کے سارے گھر میں پھرے، تو بولو کیا گندگی گھر میں ہوگی؟ ہاں، اس کتے کی گندگی نظر آتی ہے، اس خباثت اور غلاظت شیطانوں کی نظر نہیں آتی۔ جب سے قرآن چھوڑا ہے، قرآن کے ساتھ دوستی ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کو اٹھایا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے۔ موبائل پہ نہ پڑھیں، قرآن کو کاغذ والے قرآن پہ پڑھیں۔ مجبوری کہیں ہے موبائل پہ پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں، کاغذ میں قرآن پہ پڑھیں۔ یقین جانیے، یہ نسبتوں کے ساتھ جہاں آیا ہے نا قرآن عرش سے، یہ پھر کہے گا مولا یہ اکیلا نہیں جاؤں گا میں۔ قرآن اکیلا نہیں جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ قبر میں جائے گا،
اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, دائیں بائیں کوئی نہیں ہوگا, سارے اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اچانک منکر نکیر, منکر نکیر آئیں گے اور ایک مشکل کشا آ جائے گا اس کے پاس. ایک جوان آئے گا, پوچھے گا کون؟ سارے اماں ابا بہن بھائی ساتھی زندگی میں سب چھوڑ گئے, تو کون؟ کہا میں قرآن ہوں. تو اٹھتے پڑھتا تھا, سنتے پڑھتا تھا, بیٹھتے پڑھتا تھا, جاگتے پڑھتا تھا. تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, میں تجھے آخرت میں قبر میں نہیں چھوڑوں گا, اور ہر منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دوں گا. اور اگر منکر نکیر دائیں طرف آئیں گے اونٹ بن جاؤں گا, بائیں طرف آ کے عذاب دیں گے اونٹ بن جاؤں گا, سر کی طرف اگر بلائیں آئیں گی اونٹ بن جاؤں گا, پاؤں کی طرف اگر نقصان کریں گے حفاظت کروں گا اوپر نیچے سے. وہ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب دے گا, حفاظت کا سامان بنے گا. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا, لحد میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار, نکیرین کو بھی حیا آ گیا. سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار, نکیرین کو بھی حیا آ گیا. محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا, مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا. سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار, فرمایا ایک سرانے بیٹھے گا ایک جوان خوبصورت, اور یہ پوچھے گا تو کون؟ کہا قرآن ہوں, قرآن ہوں. سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار, نکیرین کو بھی حیا آ گیا. کہنے لگے دریا نے رخ پلٹا. دریا رخ پلٹتا ہے, پلٹتا صدیوں کے بعد ہے یا سالوں کے بعد. ٹرکوں کے ٹرک پتھر کے ڈالے, جالوں میں بنا بنا کے ڈالے, پر پانی کی طاقت اللہ کی طاقت ہے. آخر کار دریا کا رخ شہر کو اٹھا لیا سارا, اب قبرستان کی طرف آیا. دریا قبرستان کی طرف آیا. دریا, لوگوں نے اپنی قبروں سے میتیں نکالنی شروع کی. دریا کا اصول ہے نیچے سے پانی کاٹتا ہے کاٹتا ہے, آخر وہ زمین نیچے گر جاتی ہے. میں نے جا کے راجن پور سے آگے رجحان ہے, رجحان سے ایک جگہ میں نے دیکھا دریا کاٹ رہا تھا, رخ بدلا. کوئی آج سے 30 سال پہلے یہ میں نے منظر خود دیکھا ہے. اور میں جہاں کھڑا تھا نا, بندہ کہنے لگا کہاں کھڑے ہیں, نیچے سے پانی نے کاٹ لیا, ان قریب یہ سب نیچے گر جائے گی. نیچے پانی ایسے کاٹتا ہے زمین کو, اس کے بعد پھر مٹی گرتی ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. کہنے لگا ہمارے ہاں کہیں سے پٹھان آ گیا, پختون کہیں سے آیا, غریب آدمی تھا, مسجد میں آ کے رہنے لگا. لوگوں نے اس پٹھان کا نام رکھ دیا بھنگی خان. بھنگی کہتے ہیں جو گندگی گھون غلاظت پخانہ اٹھائے, اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا. کوئی روٹی دے دیتا تھا, کوئی کپڑا دے دیتا تھا, سارا دن قرآن پڑھتا تھا اور وضو خانے پانی بھرتا تھا, صفیں اذان اور مسجد صفائی, بس یہ خدمت تھی اس کی. پتہ نہیں کہاں کا تھا وہ پٹھان. مجھ سے ملک صاحب کہنے لگے رحمت اللہ علیہ, کہنے لگے کہ بھنگی خان بھی مر گیا, بوڑھا ہو گیا تھا, مر گیا. سب نے کہا کہ لوگ اپنی اپنی میتوں کو سنبھال رہے ہیں, بھنگی خان لاوارث ہے, اس کی میت کو بھی سنبھالا جائے. ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے تو علاقے کا بڑا, اس علاقے کا بڑا ایک تھا, بہت بڑا آدمی تھا, بڑا نام تھا اس کا, اس کے بیٹے آ گئے.
चचा अब्बा की मैयत के करीब पानी पहुंचने वाला है। अब्बे को फौत हुए अभी भंगी खां और अब्बा करीब करीब फौत हुए थे। अब्बे की मैयत को निकालना है, रात का वक्त तय हो गया, कब्र खोली, लाइटें साथ थीं। कब्र को खोलते ही ना ऐसे देखा और बेटों ने कहा चाचा कब्र बंद करो, क्योंकि अब्बे की हालत बदल चुकी थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे कफन चोर आया, उसने तौबा की। मैंने पूछा लोगों की मैयतें? कहा कब्र में जाने के बाद कोई खिंजीर, कोई कुत्ता, कोई बंदर और कोई क्या बन जाता है अपने अमाल की वजह से, जिसको कुरान भी कहता है उलाइका कलानाम बल हुम अजल। कुरान भी कहता है। काम ने कब्र को छोड़ दिया, सुबह कब्र नहीं थी, पानी ले गया। भंगी खान की कब्र को खोला, भंगी खान की कब्र को जो खोला, भंगी खान वैसे पड़ा हुआ था। बोलिया असी मरना नहीं, गौर पया कोई हो। दुनिया ने भंगी खान कह दिया, अल्लाह ने कहा नहीं ये बादशाह खान है, ये शहनशाह खान है। दुनिया ने उसको भंगी खान कहा। मेरा अल्लाह कहता है नहीं, मेरी नजर में ये शहनशाह है, इसने सारी उम्र मेरे घर की खिदमत की है और कुरान की खिदमत की है। मिट्टी इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, और मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अल्लाह ने जानबूझ के ये मंजर दिया। खोलो कब्र, उधर भी खोलो उधर भी खोलो। जो बादशाह खान था उसकी कब्र खोलो, जो भंगी खान था उसकी कब्र खोलो। बादशाह खान की कब्र देखी नहीं गई और सुबह दरिया ले गया और भंगी खान को निकाला, बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ था, और उसके बाद उसको आगे मुंतकिल किया। हाँ, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं। कुरान से निस्बत, कुरान से मोहब्बत। और मुझे मलिक नवाज रहमत एक बात और भी कही, कहा कि हमने उन कब्रों को भी, कुछ कब्रें ऐसी हैं खोली कि वह तंदूर की तरह सुर्ख थी, इतनी उनमें आग थी। और कहा कि जो हामला खवातीन डिलीवरी के दौरान, ज़चगी के दौरान जो खवातीन मरी, उनका जिस्म बिल्कुल ठीक पड़ा था। मैंने आंखों से देखा, मैंने आंखों से देखा, कहने लगे, क्योंकि सरकार मदीने वाले का फरमान है, जो खातून ज़चगी के दौरान मरती है वह शहीद है। कुरान को रोज देखो, कुरान को रोज पढ़ो, कुरान की मोहब्बत हो, कुरान वालों से मोहब्बत हो। दुनिया की सारी गलतियां कोताही होती हैं, कुरान वालों के तनख्वाहें। मुझे अभी यहां एक साहब बैठे हैं, कहने लगे मस्जिद का खादिम हूं, 4000 तनख्वाह देते हैं, 19 मन दाने साल के बाद देते हैं, 4000 महीना देते हैं। ये मेरा कसूर है। मैंने मस्जिद के खादिम से, मस्जिद के मुअज्जिन से, मस्जिद वालों से, उनसे आज तक उनको हदिया नहीं दिए, उनकी तवज्जो नहीं की। घर में कुरान कारी साहब पढ़ाने आते हैं, वही एक फिजिक्स पढ़ाने आता है, ओ लेवल ए लेवल का एक सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, उस एक सब्जेक्ट वाले को कितने पैसे देते हैं, और कुरान वाले के साथ हमारी क्या कदरदानी है, कुरान वाले के साथ हमारा क्या अदब है, और कुरान वाले के साथ हमारा क्या इकराम एहतराम, और उसकी तनख्वाह, उसका महाना कितना है। सोचो। ए लेवल ओ लेवल के एक सब्जेक्ट के क्या देते हैं। वो ए लेवल ओ लेवल तो दुनिया ही काम में नहीं आता। कहा डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं, डिग्रियां हैं, कारोबार नहीं, डिग्रियां हैं, रोजी नहीं। हाँ, अल्लाह वालों, कुरान से मोहब्बत, कुरान वालों से मोहब्बत, कुरान से इश्क, कुरान का देखना, पढ़ना, समझना, बिन समझे। और हर किसी का तर्जमा ना पढ़ो, हर किसी की तफसीर ना पढ़ो। ख्याल करना, मैंने बड़ों बड़ों को गुमराह होते देखा, दीन से हटते देखा, हर बंदे की तफसीर पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तर्जमे से कुरान पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा तर्जमा छोड़ तो कुरान पढ़। हाँ, तजवीद हो, जेर जबर ठीक हो, इसको सीख, कुरान पढ़। तर्जमा ठीक है, मैं इनकार कहां करता हूं,
لیکن کتنے ترجمے اور تفسیروں نے لوگوں کو اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا، اللہ اس کے حبیب سے دور کر دی۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، انہیں کہ آج ختم قرآن۔ میں قدرت کا نظام دیکھے، میں یہاں سے گیا، کچھ مسجدیں بنانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری مسجد میں ہیں، ایک پاؤ باقی قرآن رہتا ہے پارا، ایک پاؤ پڑھ کے ہم دعا کر دیں گے۔ میں شامل ہو گیا، اس بندہ خدا نے جو پڑھنا شروع کیا جھوم جھوم کے، پہلی رکعت 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 15 منٹ کی، ورتل القرآن ترتیل، وہ تو کوئی 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے کے بعد ایک پاؤ ختم ہوا۔ آپ کہیں بیان کر، میں نے کہا السلام علیکم، میری اگلی سفر ہے، منزل ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حال کا امر کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچاننا، اس کا نام دین ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ تو میری درخواست آپ سے ہے، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے الفت کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ رحیم یار خان کے قریب ایک ہندو خاندان رہتا تھا، رحیم یار خان کے قریب، اور اس نے اپنے دوست کو تار بھیجی، ایمرجنسی ایک ہوتی تھی تار، اسے کو تار کہتے تھے، تار بھیجی کہ ہم ہندو فلاں جگہ جمع ہو رہے ہیں، میں وہاں سے نہیں آ سکتا، میری بیوی ہی ہے، بچہ تو اولاد تو ہوا نہیں، اس کو تو میرا بچپن سے 55 کا دوست نیک شریف ہے، اس کو لے کے فلاں جگہ کیمپ میں پہنچا دینا، کیمپ میں میرے اور ہندو بھی رشتہ دار ہیں، وہ ہندو رشتہ دار بھی سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہیں انڈیا میں پہنچ جائیں گے۔ تار پہنچا تو وہ تار لے کے آیا، اس کا نام موہنی تھی۔ تانگے والے سے بات کی، تھوڑا بہتا جو سامان اٹھانا تھا اٹھایا، اٹھانے کے بعد سامان، تو اس کی نیت خراب تھی، اس کا جذبہ خراب تھا، اس نے موہنی کو بٹھا کے کسی ویرانے کی طرف گئے۔ موہنی بول لی کہ بھائی جان یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ تو وہ کیمپ کی طرف نہیں جا رہا، میری ساری زندگی اسی رحیم یار خان میں گزری ہے، اسی شہر میں گزری، لیکن ویرانے میں جا کے اس نے موہنی پہ ہاتھ ڈالا، وہ چیخی، اس نے اس کی آنکھوں میں شیشے تھے، اور تانگے والا بھی ساتھ شامل تھا، حتیٰ کہ کشمکش میں کپڑے پھٹ گئے اور وہ اس کے قریب نہ آ سکا۔ تو اسی اسنا میں موہنی کے گلے میں ایک تعویذ تھا، اس نے کھینچ کے تعویذ اس کے سامنے کیا، میری اولاد نہیں ہے، میں ایک مسلمان پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا تعویذ لکھ کے دیا ہے، تجھے اس تعویذ کا واسطہ ہے، مجھے رسوا نہ کر۔ لیکن اس نے توجہ نہ کی، اس نے ہاتھ ڈالا ہی تھا موہنی کے بازو میں تو اس کی گرپ ختم ہو گئی اور وہ نیچے گرا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اور موہنی خوف زدہ ہو کے، موہنی کے ہاتھ میں تعویذ تھا قرآن کا، خوف زدہ ہو کے کہنے لگی، دیکھا کالا سانپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی، ڈس کے جا رہا تھا، اور تانگے والا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اسے اپنا انجام نظر آیا۔ تانگے والے نے سر سے اپنا کپڑا صافہ اتارا، موہنی کو دیا، موہنی نے جسم پہ لپیٹا، اس کو تانگے پہ بٹھا کے اور وہیں کیمپ میں چھوڑ کے معافی مانگ کے آیا، اور اس کی لاش وہیں پڑی تھی، اور سانپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ کیوں؟ ہندو بھی کہہ رہا ہے اس قرآن کا واسطہ ہے، ہندو بھی کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی عظمت۔ میں اس بندے سے ملنے گیا، ایکشین تھا، اس کا بھائی اب بھی ایم این اے ہے اور اکثر ایم این اے بنتا ہے، شریف آدمی ہے۔ میں ملنے گیا، میں نے کہا میں آپ کے منہ سے یہ واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا میں واپڈا میں ایکشین، ایک بندے نے رشوت لی، میرا چھوٹے کوئی لیول بندے آ گئے، انہوں نے کہا انہوں نے رشوت لی، میں نے کہا دیکھ اعتراف کر لے، یا چھوٹی سی سزا لکھ دوں گا یا ان سے معافی کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے لی ہی نہیں، وہ مشہور تھا پیسے لینے میں، مشہور تھا۔ آخر کہنے لگا میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں کہا نہ اٹھا، قرآن نہ اٹھا۔ انہوں نے میں قرآن اٹھاتا ہوں، خود قرآن اٹھا کے لے آیا،
कहने लगे मैं रिश्वत नहीं ली। और मुझे उस साहब ने बताया, उनका नाम अजमल साहब था। कहने लगा तीसरे दिन मैं उसका जनाजा पढ़ रहा था। जज बैठा था, जज बैठा था, और जज के सामने 302 कत्ल का एक मुजरिम खड़ा था, और वो बार बार कह रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे कुरान उठवा लें, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। जज कहता था कि तूने किया है या नहीं किया, लेकिन तुझसे कोई और खता हुई है। एक गधी है, गधी खूनम खून मेरे सामने आती है और इतना बड़ा मुंह है, और कहती है अगर तूने इसको छोड़ दिया तुझे खा जाऊंगी। खौफनाक चेहरा है। बता, ये उसने बाद में बताया। उसने कहा बता कोई जुर्म। सोचते सोचते कहने लगा मैं घास काट रहा था, पड़ोस वालों के गधा गधी रोज आते थे, घास खाते थे। मैंने एक दफा रोका, 2 दफा रोका, फिर रोका। आखिर गधी के ऊपर की खाल पकड़ के मैंने दराती से जो ऐसे मारा, उसकी खाल को काट दिया, और वो खूनम खून वहां पहुंची। बस उस बद्दुआ, बेजुबान की बद्दुआ लगी। मैं बेगुनाह इस मुकदमे में हूं। और जज कहने लगा सारे सबूत बेगुनाह हैं, पर मैं तुझे फांसी देता हूं, ये मुंह मुझे खा जाएगा। और वो फांसी पे लटक गया। कुरान उससे मोहब्बत, उससे इश्क, उसके साथ ताल्लुक, उससे दोस्ती। यहां आज भी मियानी साहब का पीछे कब्रिस्तान है, हर रमजान में कुरान कब्र से पढ़ा जाता है, मैंने खुद सुना है। और जो शब कदर, लैलतुल कदर होती है, उसमें सूरत रहमान पढ़ी जाती है। इस बात की मशहूर निशानी है, इस कब्र में जब सूरत रहमान पढ़ी जाएगी वो रात लैलतुल कदर होगी, शब कदर होगी। कई बुजुर्गों ने अपने वालिद के बारे में, हजरत वली हसन टोंकी थे, उन्होंने लिखा कि मैं फौत हो गया मेरे वालिद, उनकी कब्र से। हजरत मूसा रूहानी थे, वो कहने लगे कि मेरे वालिद की कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज के बाद फैसला करें, मैं भी आप भी कुरान से दोस्ती करें, उठाया करें, इसको देखा करें, इसको चूमा करें, इसको पढ़ा करें, रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, रोज पढ़ें। जिंदगियों में बरकतें और बहारें आएंगी, जिंदगी में इज्जतें और शान और शौकतें आएंगी, और हमेशा की खैरें और बरकतें आएंगी। आपको जाते हुए 2 तोहफे दे रहे हैं। हुरूफ तहज्जी का ये नक्श सारी जिंदगी का तोहफा, और साथ उसका तरीका। ये 2 कागज आपको मिले होंगे। बहुत बेहतरीन तोहफे हैं, बहुत बाकमाल तोहफे हैं जो आपको साथ दे रहे हैं। जिनको अगर नहीं मिला तो वो हजरात इस्तकबालिया से ले लें, बहुत कमाल तोहफे हैं। हुरूफ तहज्जी का नक्श और ये उसका तरीका। और हमारे जो पूरे रमजान में सूरत कौसर के जो अमल हैं, पैकेज हैं, वो भी इसी थैली पे करें। ये बहुत बाबरकत थैली, बहुत सादतमंद थैली है और अल्लाह की नेमत है। इसको दाएं हाथ में थैली रखेंगे और दाएं हाथ में कटोरा रखकर, और हम सिर्फ 45 बार अव्वल आखिर एक दफा दरूद शरीफ अपने गमों, अपने दुखों, अपनी मुश्किलों, अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों का तसव्वुर करते हुए अब हम सारे बैठ के इज्तिमाई तौर पर 11 बार सूरत कौसर पढ़ें। इस बरकत वाली थैली पे हमने दम करना है और ये इज्तिमाई अमल करना है। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ और 11 बार पढ़ें, सूरत कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्ना अतैना कल कौसर। जिनके पास थैली नहीं वो बटवे को सामने रख के पढ़ लें, पढ़ें इन्ना तो इन्ना कल कौसर। इन्ना तो इन्ना कल कौसर।
मुबारक हो, बरकत वाली थैली, बरकत वाला निजाम सारा। मुजरिमाना हाजिरी है, रोज मुजरिमाना हाजिरी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा और अमल है। मुजरिमाना हाजिरी में रोज अल्लाह के सामने मुजरिम बन के, फरियादी बन के, रोज अल्लाह के सामने कि अल्लाह हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं, और हम मुजरिमाना हालत बना के तेरे सामने तेरे मुबारक नामों से मदद मांगते हैं। हम अपने आप को मुजरिम पेश कर रहे हैं, तू शहनशाह और करीम है। तो मुजरिमाना हाजिरी में अल्लाह के सामने पेश होके पढ़ेंगे हम अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस अपने बदन पे, पूरे बदन पे फेर। हमारा अब सूरज ग्रहण के अमल में आपकी खिदमत में उसकी वजाहत अर्ज करूंगा। सूरज ग्रहण के 3 अमल हैं। मुझे मेरे अहबाब बता रहे थे कि बाज लोगों ने नेट पे यही अमल लिए हैं और बाकायदा उन्होंने फीस रखी है, पैसे रखे हैं, इतने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतना माल लगेगा सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल कराएंगे। हत्ता कि आपके 10 रुपए गुड़ की डली पे लगे, मुझे वो भी तकलीफ होती है कि 10 रुपए गुड़ की डली पे क्यों लगे। तस्बीह खाने को सदा मेरा रब देने वाला बनाए, देने वाला बनाए, अल्लाह देने वाला बनाए, और अल्लाह हमेशा ऊपर वाला हाथ इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज ग्रहण के अमाल हैं, आप चाहे तीनों कर लें, चाहे कोई एक कर लें, बहुत ताकतवर अमल है। एक बात बता दूं, जो सूरज ग्रहण के अमल करेगा बहुत बलाएं आफतें आती हैं। आखिर कोई वजह तो थी ना, जब सूरज को ग्रहण लगती थी, मेरे हुजूर आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं, वो मस्जिद की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे, मस्जिद की तरफ। मेरे हुजूर मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होते थे और मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होके मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। परसों है, मुझे वक्त उनसे मंगवाएं, वक्त तो बताना चाहिए था। ये सूरज ग्रहण का कागज आपके पास होगा, मिल गया होगा। परसों है, आपको दिया इसलिए जा रहा है ताकि आप पहले से इसकी तैयारी करें, और यहां भी आप कर रहे हैं, ज़ाहिर आप यहां का मजमा यही करेगा, और जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। एक बात फिर अर्ज करूं, सूरज ग्रहण का अमल करने वाला बलाएं, आफतें, मुसीबतों से बचता है और बहुत ज्यादा तकलीफों से बचता है। उसकी नस्लें, सूरज ग्रहण के अमल करने वाले की नस्लें लूली लंगड़ी अपाहज नहीं होती, याद रखिएगा। ये मैं तारीख को उठा के बता रहा हूं और पूरे वाकयात हैं मेरे पास। और सूरज ग्रहण के अमल को करने वाला अल्लाह पाक उसकी नस्लों में विलायत के ताजदार, सखावत के ताजदार और दानाओं के ताजदार अल्लाह बनाता है, और उसको अल्लाह खुद मुसीबतों परेशानियों से दूर करता है। अल्लाह उसकी तकलीफें खत्म करता है, अल्लाह उसके दुख खत्म करता है। सूरज ग्रहण के अमल कभी ना करना भूलिएगा। पैसे ले रहे हैं, मुझे हैरत होती है। बहरहाल जो पैसे ले रहे हैं वो भी अच्छे हैं, और हमारे मुंह में सिर्फ एक लफ्ज है, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم واقعة كواقعة الوليد اے اللہ رمضان کی ساری خیریں عطا فرما اور رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما حروف تہجی کی برکتیں عطا فرما حروف تہجی کی خیریں عطا فرما حروف تہجی کا نور عطا فرما اور صلاۃ کن فیکون جنہوں نے پڑھی اور پڑھتے رہیں گے جو مرادیں دل میں مانگی جو چاہتے دل میں مانگی جو مرادیں دل میں مانگی اللہ قبول فرما اور جنہوں نے میری نسلوں تسبیح خانے کے لیے 100 رکعتیں پڑھی اس سے بھی زیادہ پڑھی قبول فرما اور اس کی برکتیں انہیں بھی عطا فرما ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما اور سارے آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما اے اللہ تونگری کشکول کی برکتیں عطا فرما اور تونگری کشکول کے عمل کو قبول فرما اور یا قادر و یا نافع کی ہمیشہ